بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، میری طرف سے آپ سب مسلمانوں کو شوال المکرم کی پہلی تاریخ یوم عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں عید الفطر کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب پورا مہینہ رمضان المبارک کا گزرتا ہے اور پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد، عبادات سر انجام دینے کے بعد جب یہ مہینہ مکمل ہوتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین ملائکہ سے سوال کرتا ہے کہ اے ملائکۃ المقربین، اگر ایک مزدور آدمی جب مزدوری پہ جاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنا مزدوری کا کام مکمل کرتا ہے، جب وہ اپنا کام مکمل کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کس چیز کا حقدار ہوتا ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، ظاہر ہے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کرتا ہے، اپنا مکمل کام کرتا ہے، سارا دن مزدوری کر کے اپنا کام مکمل کرتا ہے تو شام کے وقت وہ اپنے اجر کا حقدار ہوتا ہے کہ اس کو اجر عطا کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے، اے ملائکہ ساری کائنات میں اعلان کر دو، یہ جو میرے محمد مصطفیٰ کے امتی حضور کا کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی پہ ایمان لانے والے، میری توحید کو ماننے والے، میرے محبوب کی رسالت کو تسلیم کرنے والے، انہوں نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، رمضان المبارک کے تمام حقوق انہوں نے ادا کیے، انہوں نے اپنی پوری مزدوری کر لی، اب میں رب العالمین ان کی مزدوری کا اجر دوں گا۔ اے ملائکۃ المقربین، تم گواہ ہو جاؤ، آج کا دن میرا مزدوری کے اجر دینے کا دن ہے۔ آج میں رب العالمین ان مزدوروں کو مزدوری کا اجر دوں گا۔ یا الہ العالمین کیا اجر دے گا؟ فرمایا پورا مہینہ انہوں نے رمضان المبارک کے تقدس کو پامال نہیں کیا، اس کے تقدس کا لحاظ رکھا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، عبادات سر انجام دی، انہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی، اب میں ان کی مزدوری کا پورا اجر دوں گا۔ یا الہ العالمین کیا اجر دے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ملائکہ گواہ ہو جانا، آج کے دن میں سب مسلمانوں کی بخشش کر دوں گا۔ یا الہ العالمین سارے مسلمانوں کی بخشش۔ فرمایا جو بندہ پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد، اس کے حقوق ادا کرنے کے بعد
آج کشاں کشاں چلتا ہوا میرے گھر کی طرف آ گیا ہے، آج وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے کائنات والو مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، آج میں رب العالمین اپنی رحمتوں کے دریا تجھ پہ لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرات محترم، یہ عید کا دن ان لوگوں کے لیے تو واقعی عید کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے تقدس کا خیال رکھا، رمضان المبارک کے فرائض کو ادا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ رب العالمین کے اس حکم پر کہ فمن شہد منکم الشہر فَلْيَصُمْهُ، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ یا اللہ پھر آج ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا سب سے بڑی قیمتی چیز تو ان کو مل گئی، رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ان کو مل گئی۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تقوی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، انہوں نے روزے رکھے ہیں تو آج کیا ہوا؟ پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد آج ان کے دل کلیئر ہو گئے، صاف ہو گئے، اجلے ہو گئے، روحیں پاک ہو گئی، ضمیر پاک اور صاف ہو گئے۔ فرمایا حقیقی خوشی منانے کا حقدار وہ بندہ ہے جس کا نہ صرف جسم پاک ہے بلکہ رمضان کے مہینے میں اس نے محنت کر کے اپنے من کو بھی پاک کیا، محنت کر کے اپنے دل کو بھی پاک کیا، محنت کر کے اپنی روحوں کو بھی اجلا کیا۔ حضرات محترم، جو بندہ مومن سحری کے ٹائم بے ٹائمہ اٹھتا ہے، بے ٹائمہ سوتا ہے، بے ٹائمہ کھاتا ہے، بے ٹائمہ پیتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آدھی رات کو اٹھتا ہے اور سحری کے وقت اٹھ کے روزہ رکھتا ہے، اور سحری کے وقت روزہ رکھنے سے لے کر افطاری تک اللہ رب العالمین کی کائنات کے اندر سارے فرشتے، اور صرف فرشتے نہیں بلکہ سمندروں کے اندر جو موجود مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ یہ ساری کائنات اس روزے دار کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں۔ تو حضرات محترم، عید تو روزے داروں کی ہے، عید تو روزے داروں کی ہے، یعنی اللہ کے پیاروں کی ہے۔ آج کیا ہوا؟ آج روزے داروں کے صرف من اجلے نہیں ہے، آج روزے داروں کا صرف تن اجلا نہیں ہے، آج روزے داروں کے صرف یہ لباس اجلے اور صاف ستھرے نہیں ہے، بلکہ 30 دن اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارنے کے بعد حضرات محترم آج روزے داروں کے جسموں پر لباس بھی اجلے اور صاف ہیں، آج روزے داروں کے دل بھی صاف اور اجلے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دلوں کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیا ہے۔ گناہوں کی غلاظتوں سے روزہ پاک کرتا ہے، گناہوں کی غلاظتوں سے اللہ کا ذکر پاک کرتا ہے، گناہوں کی آلودگی سے اللہ کے قرآن کی تلاوت پاک کرتی ہے۔ یہ سارے کام پورا مہینہ روزے دار کرتے رہے تو گویا مجھے کہنے دیجئے کہ یہ پورا مہینہ جب گزرا، اس پورے مہینے نے روزے دار کی روح کو پاک اور صاف کر دیا۔ آج روزہ دار اپنی روح بھی اجلی لے کے آیا، اپنا تن بھی اجلا لے کے آیا، اپنا لباس بھی اجلا لے کے آیا، اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے آیا، یا اللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے پورا مہینہ تیرے احکامات کی بجاوری کی، اے میرے مالکا آج کے دن ہم پہ اپنی رحمتوں کی برسات فرما دے۔ جب اسلام آیا ہر مذہب کوئی نہ کوئی تہوار مناتا تھا، اور اپنے اپنے تہواروں میں پھر وہ ہر قسم کی عیاشی کرتے تھے۔
جب اسلام آیا تو اس وقت پرانی تہذیبوں میں بھی ان قوموں میں بھی کچھ نہ کچھ تہوار کے دن ہوتے تھے، سال میں 1 دن یا 2 دن وہ اپنے تہوار مناتے تھے، لیکن جب ان کا تہوار آتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مادر پدر آزاد ہو گئے، آج ہم پہ کوئی پابندی نہیں، کیوں ہم نے جشن منانا ہے۔ اس جشن میں وہ سارا کچھ کرتے، وہ بدکاریاں بھی کرتے، وہ شراب نوشی بھی کرتے، وہ جوئے بھی کھیلتے، وہ سب کچھ کرتے اور ایسے کام بھی کرتے جو کہ انسانیت کے مقام سے انسان کو گرانے والے تھے۔ جب مصطفیٰ کریم دین، سچا دین لے کے آئے، دین اسلام لے کے آئے، آپ نے دیکھا کہ مختلف قوموں کے تہوار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلمہ پڑھنے والے اپنے غلاموں اور امتیوں کو فرمایا، ساری قومیں اور تہذیبوں والے سال میں 1 یا 2 دن تہوار کا مناتے ہیں، عید کا مناتے ہیں، میں بھی اپنے رب کی اجازت سے تمہارے لیے 2 عیدیں لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا پورا مہینہ روزوں کا گزارنے کے بعد یوم عید الفطر، یہ ایک مسلمانوں کا تہوار ہے، اور دوسرا 10 ذو الحج کا قربانی کا وہ دن جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا تہوار ہے۔ لیکن اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، دیگر مذاہب اور قوموں نے اپنے تہوار کے دنوں میں اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھا اور شراب نوشی بھی کی، جوا بھی کھیلا، زنا بھی کیا، قتل و غارت بھی کی، ڈاکے بھی مارے، چوریاں بھی کی، ہر ناجائز کام کیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تہوار کے دن سارا کچھ کرنا جائز ہے۔ لیکن نہیں، ایک فرق ہوگا، اے مسلمانوں، تمہارے تہوار میں اور دیگر مذہبی اور دیگر قوموں کے تہواروں میں ایک فرق ہوگا۔ وہ کون سا فرق ہے؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی، چاہے غم منا رہا ہو، چاہے خوشی منا رہا ہو، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گا۔ اس لیے تو آپ کل سے سن رہے ہیں تمام مساجد میں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ بار بار سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یا رسول اللہ یہ تکبیریں عید کے دن کے لیے کیوں؟ فرمایا اعلان کیا جا رہا ہے خوشیاں ضرور مناؤ پر لا الہ الا اللہ کے دائرے کے اندر رہ کے مناؤ۔ ہر وہ کام جو مذہب کے اندر جائز ہے وہ ضرور کرو، لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تمام مذہب کے جتنے بھی تہوار ہیں آپ سب کو دیکھ لیں، ایسٹر کو دیکھ لیں، یہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کو دیکھ لیں، یہ ہندوؤں کی دیوالی کو دیکھ لیں، تمام مذہب کے تہواروں کو دیکھ لیں، ان میں دنگا فساد ضرور ہوتا ہے، ناچ گانا ضرور ہوتا ہے، ننگے ڈانس ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا تہوار آتا ہے تو فضا گونج اٹھتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ گویا پیغمبر اسلام نے یہ سبق دیا کہ اے کائنات والو، چاہے تمہارا خوشی کا بھی دن ہو، انسان مادر پدر آزاد ہو کے خوشی نہیں مناتا، بلکہ خوشی منانے میں بھی وہ اپنے رب العالمین کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ حضرت مولا کائنات، سرچشمہ ولایت، امام الاولیاء، سرتاج الاصفیاء، نیر برج سخا، شمع بزم ہدا، ارے کون تاجدار حلتا، ارے کون اخی مصطفیٰ، ارے کون داماد مصطفیٰ، ارے کون امام الاتقیاء، ارے کون سردار الاولیاء، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عید کے دن جو کی روٹی کھا رہے ہیں،
کوئی گزرنے والا دیکھ رہا ہے، وہ رک گیا۔ اس نے کہا اے علی المرتضیٰ، اے تمام کائنات کے ولیوں کے سردار، آج تو عید کا دن ہے، عید کے دن آپ جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی، آپ کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آج کا دن علی المرتضیٰ کا ایمان سلامت ہے تو واقعی عید کا دن ہے۔ اگر آج کا دن میرا رب مجھ پہ راضی ہے تو پھر میرے لیے عید کا دن ہے۔ اگر آج اللہ رب العالمین فرما دے کہ علی نے میری رضا حاصل کر لی تو میرے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت ابن عمر فاروق کے بیٹے پرانا لباس پہن کے عید والے دن جب دربار خلافت میں آئے، اس وقت خلیفہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا بوسیدہ لباس پہنے ہوئے عید والے دن، تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے میرے بیٹے، تو خلیفہ وقت کا بیٹا ہے اور بوسیدہ لباس عید کے دن پہنا ہے۔ تو وہ بیٹا بھی تو عمر کا تھا نا، تو عبداللہ ابن عمر یہ وہ تھے جن کی تعریف حسین بھی کرتے رہے، امام علی مقام بھی کرتے رہے، اور تقوی کے عالم میں صحابہ اور تابعین کی زندگی میں یہ مشہور تھے تقوی کے حساب سے۔ تو جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا تم راضی تو ہو مجھ پر، تیرا باپ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور بیٹا بوسیدہ لباس پہن کے عید منا رہا ہے، تو وہ تربیت بھی تو باپ کی تھی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ابا جی، اگر آج کے دن مجھے اپنے باپ کی رضا مل گئی تو رب کی رضا مل گئی، رب کی رضا مل گئی تو لباس جو بھی ہو میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، حالانکہ کافی بعد میں ہوئے، بنو امیہ کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، حکمران تھے، لیکن بنو امیہ میں سے ہونے کے باوجود شیعہ حضرات بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہدائے کرب و بلا کے جو قاتلین تھے ان کو چن چن کے انہوں نے قتل کیا، اور بڑا تقوی تھا، تقوی کے مالک تھے۔ آپ کی 3 بیٹیاں عید والے دن آگے، اے امیر المومنین آج عید کا دن ہے، ہمیں کپڑے سلوا دے۔ فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں تمہیں کپڑے سلوا دوں، اے امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ، فرمایا میرے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم بیٹیاں آپ کی ہیں، دیگر عورتیں ہمارا مذاق بنائیں گی، جب سب نے زرق برق لباس پہنا ہوگا اور ہم یہ چیتڑوں والے کپڑے پہن کے سامنے جائیں گی تو سب عورتیں مذاق بنائیں گی۔ آپ نے خازن کو بلایا، وزیر خزانہ کو بلا کے فرمایا کہ میری اگلے مہینے کی تنخواہ دے دو، اس سے میں نے اپنی بیٹیوں کے کپڑے سلوانے ہیں۔ اب وہ وزیر خزانہ بھی تو عمر بن عبدالعزیز کا تھا نا، اس نے کہا میں تو جناب اگلے مہینے کی تنخواہ دیتا ہوں، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ اگلا مہینہ آپ ڈیوٹی دینے کے لیے زندہ ہوں گے؟ آپ کی ملازمت قائم رہے گی اگلے مہینے؟ فرمایا جزاک اللہ، تمہیں اللہ جزا دے۔ آج کا کوئی ہوتا تو کہتا اس کو اندر کر دو، اس نے خلیفہ کی بات نہیں مانی، حکمران کی بات نہیں مانی۔ فرمایا جزاک اللہ، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اپنی بیٹیوں کو کہا کہ بیٹیوں عید حقیقی اسی کی ہوتی ہے جس کے دل میں تقوی کی دولت موجود ہوتی ہے۔ آج میں اگر مایا کے کپڑے پہن لوں، زرق برق لباس پہن لوں، بہترین کپڑے پہن لوں، لیکن میرا دل اس میں وہی بت موجود ہوں، وہی گناہوں کی غلاظتیں موجود ہوں، وہی گناہوں کے
سارا کچھ گناہ کے غلاظتیں اور لتھیڑے اور سب کچھ موجود ہو تو میرا جسم عید مناتا بھی رہے، میری روح عید نہیں منا سکے گی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، کون؟ جو پیروں کے پیر ہیں۔ کون؟ جو دستگیر ہیں۔ کون؟ جن کے بارے میں میرے امام احمد رضا خان بریلوی آپ نے لکھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے۔ اے غوث اعظم، غوث اعظم کا فرمان آپ نے سنا، بڑا مشہور ہے، قدمی ہاذی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کی، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ خبر لو ہماری، خبر لو ہماری کہ ہیں ہم تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند نوجوان آئے، عرض کرتے ہیں جناب شام کو چاند طلوع ہو گیا شوال کا، صبح عید ہے، کچھ عید کے لیے ہمیں لکھ دیں۔ غوث اعظم نے ان کے سامنے کاغذ رکھا، قلم رکھا، غوث اعظم نے قلم اٹھایا، لکھا کیا کمال لکھا۔ غوث اعظم نے لکھا، کہتے خلق گوید کہ فردا روز عید است، مخلوق کہہ رہی ہے کل عید ہے، کل عید ہے، خوشی در روح ہر مومن پدید است، ہر مومن کے دل میں خوشی بہت زیادہ ہے۔ درآں روزے کہ با ایمان بمیرم مرادر ملک خدا روزے عید است۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جس دن مجھے یہ اطلاع مل گئی کہ اے غوث اعظم آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے، وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو حضرات محترم یہ عید کا دن، یہ رمضان المبارک کے بعد فوراً اگلا دن عید والا دن، یہ ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے کہ عید صرف اجلے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ عید اجلے کپڑے بھی پہنو، بدن بھی پاک کرو، من بھی پاک کرو، دل بھی صاف اور پاک کرو۔ جس بندے نے یہ دل پاک اور صاف کر لیا، روح اجلی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ عید تو روزے داروں کی ہے، عید تو روزے داروں کی ہے، یعنی اللہ کے پیاروں کی ہے۔ لیکن رب العالمین کی کرم نوازی کی انتہا، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ مزدوری تو دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ روزے دار بھی تھے مجمع میں بیٹھے ہوئے، کچھ گناہگار بھی تھے، اب گناہگاروں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آج کا دن عظمتوں والا دن، اللہ فرماتا ہے پورا مہینہ گزر گیا رحمتیں تقسیم کرتے ہوئے، میری رحمت کو عام کرو۔ جو روزے دار بیٹھے ہیں، روزے داروں کا صدقہ، مجمع میں جتنے مسلمان آئے بیٹھے ہیں، مہینہ رمضان کے گزرنے کا صدقہ اور آج کے عید الفطر کے دن کا صدقہ، میں رب کا اعلان ہے کہ اس مجمع میں جتنے آئے بیٹھے ہیں میں رب نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ تو اس لیے ہم اس دن پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن جو اجر، جو مقام بلند روزے داروں کا ہوگا وہ دوسروں کا نہیں، یہ ذہن میں رکھنا، یہ دن برابر نہیں ہوں گے۔ بخشش ہو گئی، بخشش ہو گئی، انعام برابر نہیں۔ اور تھاڑیوں
کوئی لتر کھپی تو بچ جائے تو دوجا بندہ چوکھے انعام لے کے آوے، دو میں برابر تے نہیں نا، چلو جان چھوٹ گئی۔ روزے داروں کو جو انعام ملنے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن بخشش سب کی اللہ نے فرما دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آج کے اس عظیم الشان دن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور